رازداں صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ محفل نعت و منقبت در شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس ذرہ ناچیز کو میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین عالم اسلام کے معروف نام موجود ہیں جو خوشگلو بھی ہیں اور خوش الحان بھی، اور فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنے تمام اعزاء اقرباء سے بڑھ کر مجھے یعنی سرکار دو عالم کو محبوب نہ جانو۔ اور جناب زندگی گزارنے کا جو کلیہ ہے، جو فارمولا ہے نا، وہ یہی ہے، یعنی سکسیس کی اسی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یقین جانیے پنہا ہے۔ اور جو ہم ذکر کرنے کے لیے آج یہاں اس بزم میں موجود ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کے قلوب میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگزی ہے، اور اس درجے پہ یعنی کمال درجے پہ موجود ہے کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پہ نبوت کے 10 برس گزر چکے ہیں، کفار مکہ اذیتیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں، جناب قتل کی سازش ہو چکی ہے، شیطان بھی وہاں موجود تھا، آ گیا تھا، اور جب پوری پلاننگ ہو گئی، سرکار کو جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اپنے بستر پہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کو لٹاتے ہیں، اپنی گرین مینٹل اپنی سب چادر اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اسے اوڑھ کے لیٹ جائیے کیونکہ امانتیں واپس کرنی ہیں صبح۔ اور جب رات میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اس سے قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفت و شنید ہوتی ہے، جناب سامان، جناب سواری، یہ تمام تیاریاں ہوتی ہیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو کفار گھیرا کیے ہوئے ہیں، گھر کے باہر موجود ہیں، لیکن حضور جان عالم فہم لا یبصرون تک سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہیں، ایک مشت خاک اٹھاتے ہیں، ان کی جانب اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور جناب سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، وہ ریت جو پھینکی وہ انہوں نے پھینکی، لیکن کس کا کرم ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ وہ مشت خاک سب کچھ اس نے یعنی دھندلا کر دیا، انہیں کچھ نظر نہ آیا، اور سرکار انہی کے آگے سے انہی کے سامنے سے ہوتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، اور وہ جو بڑے دعوے کرتے تھے قتل کرنے کے، کچھ نہ کر سکے۔ اور بات یہی تمام نہیں ہوئی، اب جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو یقیناً لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے تھے، قتل کے در پہ تھے، جناب پلاننگ ہو چکی تھی جیسے کہ میں نے کہا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ سرکار مجھے پہلے دیکھ لیں، آپ جو ہے آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اب غار ثور میں جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پہلے آپ سرکار کو روکتے ہیں اور اندر جا کے صفائی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جھاڑو دیتے ہیں، پھر جو آپ نے لباس زیب تن کیا ہوتا ہے اس لباس سے یعنی اس کپڑے کو پھاڑتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، 2 سوراخ رہ جاتے ہیں، سرکار کو اندر بلاتے ہیں، اور سرکار آپ کی گود میں یعنی کیا خوبصورت وہ گود ہوگی کہ جس میں سرکار آرام فرما ہے، اور پھر آپ ان 2 بڑے سوراخوں کو، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ تھا، اپنے پیروں سے اپنے ایڑی سے اپنی ہیل لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جناب ایک سانپ بھی زیارت کے لیے منتظر تھا، وہ بھی سرکار دو عالم کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیق اکبر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سرکار کی زیارت کرتے رہیں، انہیں بڑا محبوب تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم سعدیہ عزیر کاظمی آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ بھی ایک منقبت ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد پھر میں اسے کنٹینیو کرتی ہوں۔ ہے محبوبی خدا صدیق اکبر، ہے محبوبی خدا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، ہے یار مصطفیٰ صدیق اکبر، ہے یار مصطفیٰ صدیق اکبر، رئیس الاولیاء صدیق اکبر، رئیس اللہ
لٹایا راہ حق میں اپنا سب کچھ، لٹایا راہ حق میں اپنا سب کچھ، مثالی ہے سخا صدیق اکبر، مثالی ہے سخا صدیق اکبر، ذرا دیکھو تو ہجرت کے سفر میں، ذرا دیکھو تو ہجرت کے سفر میں ہیں کتنے باوفا صدیق اکبر، ہیں کتنے باوفا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، خدا کے نور کے مظہر نبی ہے، نبی کا آئینہ صدیق اکبر، نبی کا آئینہ صدیق اکبر، سنبھل کر لکھ ثنا ان کی اے عارف، سنبھل کر لکھ ثنا ان کی اے عارف، ہے فکروں سے ورا صدیق اکبر، ہے فکروں سے ورا صدیق اکبر، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، ہے محبوب خدا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہیں فکروں سے جدا صدیق اکبر، ہے محبوب خدا صدیق اکبر۔ ہجرت مدینہ کا ذکر ہو رہا تھا جناب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ اہتمام کیا آپ نے غار ثور۔ اب آپ آج جائیے گا ذرا، جب جو بھی زیارت پہ جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی بلندی اور کتنی اونچائی پہ ہے، لیکن وہاں جا کے پہلے تو اس جگہ کو پریپیئر کرنا کہ حضور جان عالم وہاں آئیں تو اس سے قبل وہاں کوئی سوراخ موجود نہ ہو، تمام سوراخ بند کیے، 2 یا 1 سوراخ رہ گئے کہ جنہیں اپنی ایڑی رکھ کے آپ نے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ نے بند کیا۔ حضور آپ کی گود میں آرام فرما ہے اور سرکار کی نیند سبحان اللہ اس میں خلل نہ آئے، کیونکہ یقیناً بڑی مشقت سے گزرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں، اور تمام کتنے بار ہیں جو حضور جان عالم نے اکیلے تنہا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں آپ کے رفیق کی، آپ کے جانثار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں موجود ہیں، اور سانپ بھی زیارت کے لیے منتظر ہے، تو سانپ ڈس لیتا ہے، تو جب سانپ جیسے ہی ڈستا ہے تو آپ یقیناً تیزی ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے آج بھی، اور ہلکا سا اگر چونٹی بھی کاٹ کے چلی جاتی ہے نا، ہلکا سا جو اس کا ڈنگ اگر ہمیں لگتا ہے نا تو ہم برداشت نہیں کر پاتے اور آ کر کے امی کر کے آواز لگاتے ہیں، لیکن جناب آپ یہ دیکھیے کہ سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن صبر، برداشت کا، تحمل کا، بردباری کا یہ عالم کے ہلے بھی نہیں ہے، آواز نہیں نکالی ہے کہ کہیں سرکار کی آرام میں، سرکار کی نیند میں خلل نہ آئے، لیکن یہ بندہ ہیں، یقیناً بشر ہیں اور فطرت کے کچھ طبیعت کے
کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. جب سرکار کے رخسار مبارک پہ سبحان اللہ وہ آنسو کے قطرے ایک ڈراپ گرا ہے تو حضور کی آنکھ کھل گئی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ صدیق کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اس وقت بھی پروٹوکول کا آپ عالم دیکھیے کہ فوراً بولتے کہ لدغتو مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. نہیں، آپ نے کیا فرمایا اس وقت؟ لدغتو فداکا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار میرے ماں باپ آپ پہ فدا، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اپنا لعاب دہن اس جو جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ پہ لگایا اور پھر آپ کا درد جاتا رہا. سبحان اللہ. اور ان کے جانثار، ان کے رفیق کی جناب مدحت کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اس پہ ہم سب جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کریں وہ کم ہے. میں سار اعظم ملتمس ہوں کہ آپ اپنی عقیدتیں نچھاور کریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ثم الرضا عن ابی بکر وعمر. ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کروں میں ایسی شخصیت کا جتنا تذکرہ کم ہے، وہ جس کے حق سے دین حق کی جامی آج تک دم ہے. جو درباری نبی دربار حق میں با اثر ٹھہرا، جو بعد از انبیاء دنیا میں سب سے معتبر ٹھہرا. وہ جس کی نیکیوں پر حضرت فاروق حیران ہے، وہی جس سے تعلق پر علی عثمان شاداں ہے. ثم الرضا عن ابی بکر وعمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہی جس کی صدا معراج پر آقا کو آئی تھی، وہ جس کی زیست دین حق کے حق میں بس بھلائی تھی، وہی جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لایا تھا، وہی جس نے حرم میں ڈٹ کے ہی قرآن سنایا تھا، وہی جس نے نبی کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا، رگوں میں جس کے عشق مصطفیٰ بے حد سمایا تھا. ثم الرضا عن ابی بکر وعمر
عثمان نازل کرمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رسول اللہ نے ہجرت کی شب ان کو بلایا تھا یہاں سے ہم مدینے جائیں گے ان کو بتایا تھا وہ خاموشی کی وحشت اور ویراں غار کی خلوت اور ایسے میں کسی عاشق نے پائی پیار کی جلوت وہ جس کو دیکھ کر جانا کہے اے یار لا تحزن خدا ہے ساتھ اپنے اے میرے غم خوار لا تحزن وما حاول غار من غیر ومن کرمی وکل طرف من الکفار عنہ آمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ جب کاٹا تھا ان کو سانپ نے دیدار کی خاطر مگر جان کی تھی نیند ہر تکلیف سے بڑھ کر لو آپ اپنا لگایا سرور عالم نیڑی پر کرشمہ ہے ہوا لمحوں میں درد ان کا رفو چکر کچھ ایسے ہی کرشم و معجزوں میں اور وفاؤں میں ہوئی ہجرت مکمل آئے طیبہ کی فضاؤں میں فصدق فی الغار وصدق لو یاری ماواہم یقولون ما بالغار من عارمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ خوش رہیے سلامت رہیے آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روایت کرتی ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کا یہی نام رکھا تھا عبداللہ اور جناب آپ کا سب سے مشہور لقب پہ بات کرتے ہیں صدیق آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جبریل امی سے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام میری تصدیق کون کرے گا تو آپ نے کہا کہ آپ کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جب کفار نے کہا کہ آپ کے جو صاحب ہیں آپ کے جو آقا ہیں وہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گیا تو کیا آپ مانتے ہیں کہا کہ اگر کیا وہ ایسا ہی فرماتے ہیں کہا کہ ہاں ایسا ہی کہتے ہیں تو کہا اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو یہی حق ہے یہی سچ ہے مفہوم عرض کر رہی ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو سبحان اللہ آپ اس کے بعد سے آپ کا لقب سرکار نے صدیق رکھا اور آپ صدیق مشہور ہوئے میں نورین فائز آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی عقیدتیں اپنے خوبصورت انداز میں نچھاور کریں حقیقت کی زبان صدیق اکبر
حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، وہ حق کہاں ترجمہ صدیق اکبر، وہ حق کہاں ترجمہ صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، اور کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کہ جہاں صدیق اکبر، جہاں وہاں صدیق اکبر، اور نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے، نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے، کہ محبت کا نشان صدیق اکبر، محبت کا نشان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، اور وہ پیغام یار محبوب خدا کا، وہ پیغام یار محبوب خدا کا، کہ وقار دلربا صدیق اکبر، وقار دلربا صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، سلامت رہیے۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ محبت کا نشان صدیق اکبر، وفا کا امتحان صدیق اکبر،
نبی کے رازدار صدیق اکبر